آج کی تلاوت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے پورا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا ایک ربع یعنی پاؤ پڑھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ یہ جو لفظ با ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اتصال کے لیے ہے، تو قرآن کی ابتدا با سے کر کے بتلانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کا اصل مقصد بندے اور رب کو آپس میں ملانا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو اللہ تبارک و تعالی اس چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جس کام کے ابتدا میں بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کام میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے کاموں میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم کام کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی کا نام نہیں لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے ابتدا کی گئی ہے، 7 اس کی آیات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم اور 7 من المثانی یعنی 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہے، ان دونوں کو الگ الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتلا دیا کہ یہ سورت کتنی عظمت والی ہے۔ 7 آیات، بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ اس کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور آخر میں صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت ہے۔ آیت میں 7 آیتیں ہیں اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، قرآن کی ابتدا اس سے ہوئی ہے اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں، اور ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 ہی مضامین ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا تصور۔ اس میں تینوں بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان سب میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، انعمت علیہم میں یہ رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور مالک یوم الدین میں آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت میں 5 صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 5 صفات یہ بندے کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے جو صفات ہے، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، یہ 5 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ بندے کے 5 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 عبادت یعنی عابد، عبادت کرنے والا ہے۔ نستعین سے استعانت یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے والا، اور ہدایت، گویا کہ ہدایت اس کا بنیادی مقصد ہے دنیا میں، اور المستقیم اس ہدایت پر استقامت بھی۔ اور پھر آخر میں بتا دیا کہ جب آخرت کا دن ہوگا نا مالک یوم الدین، تو پھر انعمت علیہم یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جس کو انعام ملے گا، اور ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ سورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، اور اس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے مانگے تو اللہ کی خوب تعریف کرے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی اتنی تعریف کرتے تھے، سارے جتنے بھی اللہ کے صفات ہے، نام ہے، سب کا ذکر کر کے آخر میں ایک چھوٹی سی اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ تو یہاں بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے۔ اب مانگا کیا ہے، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اللہ صراط مستقیم بتا دے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آئے میں تمہیں صراط مستقیم جو تم ہر نماز میں مانگتے ہو بتاتا ہوں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کا سٹارٹ ادھر سے لیا کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہ کتاب ہی صراط مستقیم ہے۔ کیوں؟ فی ھدی للمتقین، یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی جو سورت ہے سورہ بقرہ ہے، اور اس میں 286 آیات ہے، بعض کہتے ہیں 288 ہے، دونوں میں فرق یہی ہے، بعض لوگ ایک آیت کو 2 شمار کرتے ہیں تو 288 بن جاتے ہیں۔ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، 1000 اس میں اخبار ہے، 1000 اس میں اوامر ہے، 1000 اس میں نواہی ہے۔ سورت کا نام سورہ بقرہ ہے کیونکہ اس میں بقرے اور گائے کا واقعہ ہے اور قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے
چچا کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے جائیداد کو ہتھیانا چاہ رہا تھا یا اس کی بچی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، دونوں روایات ہے۔ چنانچہ اس نے راتوں رات اس کو قتل کیا اور اس مقتول کو کسی کے دروازے پہ جا کے ڈال دیا، اور جب صبح ہوئی تو دعویٰ یہ کیا کہ میرے چچا کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ بھئی ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہ کوئی تسبیح کوئی معاملے کو حل کرنے کی طرف لے جائے۔ اللہ نے فرمایا گائے اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے پھر وہ مختلف انہوں نے سوالات کیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، لیکن اصل مقصد گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت لے لو، اس میت سے لگا دو، میت سے لگاتے ساتھ ہی وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ اصل قاتل کون ہے۔ یہ اللہ نے ان کو کسی اور راستے سے کیوں نہیں بتایا جنا اس مردہ کو زندہ کرنے کا، یہ جنا اس کے ذریعے سے اس لیے بتایا کہ اصل میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم بچڑے ہی کو ذبح کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ معبود بنائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ سورت میں جو ابتدائی آیات ہے اس میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی 5 آیات میں تو تذکرہ کیا گیا ان لوگوں کا کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگ اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ دوسرے قسم کے کفار کا تذکرہ کیا اور وہ بھی 2 آیتوں میں بیان کر کے مضمون کو سمیٹ لیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے منافقین کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور منافقین کا تفصیل سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ کفر سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے ایمان والے کو یا مسلمان کو جتنا زیادہ نقصان ایک منافق جو اپنے آپ کو بتلاتا تو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں ہم مصلح ہے، یہ فسادی ہے، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ ایمان والے نہیں ہے، بلکہ ان کی مثال تو یہ ایسی ہے کہ یہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے ان کو بیان کیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو خطاب کر گیا، ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ساری انسانیت کو عبادت کا حکم دیا گیا کہ اللہ تمہارے خالق ہے، مالک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور تخلیقی انسانیت کا تذکرہ کیا۔ اس میں پھر واقعہ بیان کیا حضرت آدم اور حوا اور دوسری طرف شیطان کا، گویا کہ یہ بتا دیا کہ سٹارٹ اور انتہا دنیا میں یہ 2 طاقتیں چلیں گی، ایک طرف حق ہوگا دوسری طرف باطل ہوگا، ایک طرف شر ہوگا دوسری طرف خیر ہوگا، یہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ جو حق والے راستے پہ چلے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کامیاب ہوگا، اور جو شر والے راستے پہ چلے گا وہ شیطان کی طرح اور ابلیس کی طرح کیا ہوگا؟ ناکام۔ گویا کہ ہمارا جو جد امجد ہے وہ حضرت آدم ہے، ابلیس نہیں ہے، وہ تو شیطان والوں کا ہے، اس لیے ابلیس کی پیروی نہ کرو۔ اور اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیابت دے دی ہے، اور اس نیابت کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا علم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے باقی جتنے بھی مخلوق ہے ان سب پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فضیلت، اور فرشتوں کا اللہ نے اس کو مسجود بنایا اور اس سے سجدہ کرایا۔ اب سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، یا اللہ کے حکم سے تھا، یا ایسے تھا جیسے اللہ کا حکم ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف سجدہ کر لو، تو یہ بیت اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بہرحال اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ آگے پھر جو بیان کیا ہے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں کی تھی۔ اب نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو مادی نعمت ہے، دوسری روحانی نعمت ہے۔ مادی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری کی ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ وہ فرعون اور قبطیوں سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دے دی ہے، یہ سب سے بڑی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کھلے میدان میں کھانے پینے کی چیزیں اللہ آسمان سے بھیجتے رہے، اور اتنی بڑی نعمت، نہ کھیتی باڑی کی ضرورت، نہ کوئی اور کام کی ضرورت۔ پھر اللہ پانی کی ضرورت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے چشمے ان کے لیے 12، پھر 12 چشمے اس طرح کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا۔ یہ نعمتیں تھی مادی۔ دوسری طرف روحانی نعمتیں اللہ نے دی۔ روحانی نعمتوں میں ایک نعمت کہ
توحید صرف اسی قوم میں تھی اس زمانے میں، اور باقی کسی قوم میں توحید والا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے اکثر انہی میں بھیجے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھی جو ان پر ہوئی ہے، لیکن ان نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ ان نافرمانیوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، نمبر 1 توحید والا راستہ چھوڑ دیا انہوں نے اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ نمبر 2 انبیاء علیہم السلام جو اللہ کا نعمت بھر کر ان کے پاس آئے تھے ان کو قتل کیا۔ نمبر 3 انبیاء علیہم السلام جو احکامات لاتے تھے ان کو چھپاتے تھے۔ نمبر 4 وہ جو احکامات تھے آدھے پر عمل کرتے تھے، آدھے کو چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 5 بے صبری اور حرص کا مظاہرہ کیا کہ بھئی ہمیں یہ جو ہے نا من اور سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اتنی ساری برائیوں کے باوجود بھی جو سب سے بڑی برائی تھی ان کی، وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو اگر جہنم میں چلے بھی جائے تو کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، یعنی یہ دعویٰ اور یہ کہنا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی داخلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور بیماری ہے، سحر ہے، کہانت ہے، یہ جو ہے نا پھر سحر اور کہانت کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے، یہ ساری برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر جو ہے نا حق بات کو چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو بیچنا، یہ سب بیان کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے وہ نعمت لے لی ہے۔ دوسری طرف اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے بندے کا تذکرہ کیا کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہے لیکن ان نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اپنے اس نعمتوں کے شکر پر پورے کے پورے اترے۔ اللہ نے جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آگ میں جانا پڑا، گئے ملک قوم کو چھوڑنا پڑا، جنا چلے گئے، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیوی بچے کو لقدق صحرا میں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دے دیا، تیار ہو گئے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں کے شکر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت حکم دیے، لیکن وہ اللہ کی مانتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہر جس کو مکہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں آباد کرایا۔ وہ شہر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے امن کی جس کے لیے دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اس شہر کے لوگوں کو رزق کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وہ قبول کر لی۔ اور آخری جو دعا کی ہے کہ بھئی یہ جو نعمت ہے جو بنو اسحاق میں ہے، اس کو لے کر اب بنو اسماعیل کو دے دی جائے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا۔ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی ہے، اور وہ نعمت جو ان کے پاس تھی وہ لے کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ان سب کی آپ تابعداری کر لو اور کہو ہمارا سب پر ایمان ہے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اب صحابہ نے اس کو بالکل جیسے اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے اس پر من و عن عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اے لوگو قیامت تک آنے والو صحابہ کی طرح کا ایمان لے آؤ تو تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ اور ایمان اصل کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر اپنی زندگی گزارو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دائیں کان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بائیں کان میں بھی کہتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، ادھر اذان ادھر تکبیر۔ یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور تلک امۃ قد خلت، یہ پچھلی امتیں ہیں ان کے تذکرے ہوئے، اور جنا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے اچھا کیا وہ ان کے ذمے، جو برا کیا تم سے وہ پوچھا جائے گا۔
کہ جو تم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل آپ جو ہے نا قبلے کی طرف رخ اس طرح کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی آتا تھا رخ میں اور بیت المقدس بھی آتا تھا، آپ رخ اس طرح رکھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جو ہے نا ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اب ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں یہودی زیادہ تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 17 یا 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل تھا کہ کب اللہ کا حکم آئے گا۔ وقتی طور پر یہ حکم تھا کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، جیسے قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، 17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ بھئی آپ اب فلنولینک قبلۃ ترضاها، وہ قبلہ جس کا آپ کا دل کرتا ہے اس کی طرف رخ کرنا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ جو ہے نا مشرکین نے، دوسرے جو ہے نا منافقین نے، خصوصاً یہود نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، بھئی کیا اس کا دین ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اب یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اب انہوں نے اپنے قبلے کی طرف دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اللہ نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا اسی طرح جو ہے نا یہ نماز پڑھی جائے۔ اگلی جو ہے نا وہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اذکرونی اذکرکم، یہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے 2 راستے بتائے جا رہے ہیں کہ میرا تذکرہ کرو، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرو گے تو ابراہیم علیہ السلام والا ثمرہ ملے گا، اور اگر جو ہے نا ناشکری کرو گے تو بنی اسرائیل والا عمل تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ صفا اور مروہ جو 2 بت ہے اس کے بیچ میں جب مسلمانوں نے سعی شروع کر دی تو انہوں نے کہا یہ تو شاید بت پرستی کر رہے ہیں، یا صحابہ کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ادھر سعی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو شعائر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کرو۔ جب حج ہو جو ہے نا یا عمرے کا طواف، آپ طواف کے بعد آپ سعی کر رہے ہو تو صفا اور مروہ کا بھی آپ سعی کر لیا کرو۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے دام کے بدلے میں بیچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ قیامت والے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے۔ کتنے برے لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس بات پر صبر کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہنم قبول ہے لیکن ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔